یہ میرے پیچھے دائیں ہاتھ پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ یہ نیچے جو ہے نا، یہ سارے کا سارا ایریا سمندر کا ایریا تھا، یہاں پہ پانی تھا۔ نظر آیا کہ یار یہ جو ایک نقطہ ہے، یہاں سے کوئی نور اٹھتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے اور آسمان سے نور زمین کی طرف آ رہا ہے، یہ جگہ کیا ہے؟ بطور علامت اس درخت کو لگا دیا کہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے کہ درخت کے قریب جو قبر ہے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی ہے۔ میں 4-5 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ زائرین آتے ہیں، اس میں سے ایک یہ جگہ ہے جہاں ابو ایوب انصاری مسجد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل باہر کھڑا ہوں۔ یہ میرے پیچھے دائیں ہاتھ پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ ہم فاتحہ پڑھ کر آئیں، اصالہ ثواب کر کے آئیں۔ جب ہم آئیں ہر جگہ جاتے ہیں، ولاگ بناتے، تو ہم نے سوچا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اور ان کی خدمات پر بھی ولاگ بنانا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے، ان کی کیا خدمات تھی، یہ بھائی علمی صاحب بتائیں گے۔ علمی صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش ہے حضرت کہ ہم جس مقدس اور بابرکت ہستی کی زیارت کے لیے آئے تھے، جن کی قدم بوسی کے لیے آئے تھے، ہماری اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مہمان کسی میزبان کے ہاں جاتا ہے تو مہمان کی تو وقت ہوتی ہے، میزبان کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں، یہ جن ہستی کے آج ہم یہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں، یہ رسول اللہ کے میزبان ہیں، کوئی عام میزبان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان ہونا کائنات کے اعلیٰ ترین شرف میں سے ایک شرف ہے۔ المہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے حوالے سے جو ان کے استنبول کا سفر ہے، اس کی یہ تاریخی ایک لکھا ہوا پیراگراف جس کو نقل کیا ہے، نقل من کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ لابن الاثیر الجزری، اور واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام ہے خالد بن زید بن قلیب بن ثعلبہ بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن نجار و اسمہ النجار۔ اس کے بعد پورا واقعہ لکھا ہے، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ فوت کب ہوئے؟ سن 52 ہجری میں۔ وکان فی جیش یزید بن معاویہ، کہ یہ امیر یزید کی جیش میں تھے، ان کے لشکر میں تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے حکم سے وہاں سے آئے تھے، یعنی اس لشکر میں آئے تھے۔ بحصار قسطنطنیہ، یعنی قسطنطنیہ کے دیوار کا اس زمانے میں بھی حصار کرنے کی غرض سے صحابہ کرام تشریف لائے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ بیمار ہوئے، فعاده يزيد فقال له ما حاجتك؟ فقال ابو ایوب حاجتي اذا انا مت فاركب مع في الارض العدو وما وجدت مساغا فادفني ثم ارجع، یعنی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو کوشش کرو کہ مجھے دشمن کی حدود کی قریب ترین جگہ پہ دفن کیا جائے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ قسطنطنیہ کی دیوار سے کوئی 1 کلومیٹر سے کم مسافت پہ ہے، 700 میٹر ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو جو ہے نا یہاں پہ دفن کیا گیا۔ فتوفی ففعل الجیش ذلك ودفنوه بالقرب من القسطنطنیہ، یعنی کہ قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب دفن کیا گیا۔ فهذا قبره رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو یہ ان کی وصیت تھی۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے حوالے سے میں نے کسی کتاب میں ایک تاریخی واقعہ پڑھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال قبل ایک یہودی بادشاہ کا گزر ہوا یثرب کے علاقے سے، تو اس کے ساتھ جو یہودی علماء تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں اس مٹی سے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ بادشاہ اس زمانے میں دین کے اعتبار سے دیندار مزاج کا حامل تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بھئی یہاں پہ پڑاؤ کیا جائے۔ ایک چھوٹا سا وہاں پہ اس نے ایک بستی قائم کروائی، اور بستی قائم کرنے میں اس نے کہا کہ بھئی یہاں پہ چھوٹی سی بستی قائم کرو، اور اس بستی میں 3 گھر الگ سے ممیز کر کے بنائے جائیں۔ ایک گھر میرا ہوگا، ایک گھر وہ نبی جو یہاں پہ آئیں گے ان کا ہوگا، اور ایک گھر اس شخص کا ہوگا یا اس فیملی کا ہوگا جو ان دونوں گھروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی رہنے کے لیے انتظامات فرما دیے۔ جب آپ ہجرت کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر کوئی اونٹنی کو لینے کے چکر میں تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی چھوڑ دو جہاں پہ اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اللہ کا حکم 300 سال پہلے والے معاملے پہ آج کیا ہو رہا تھا؟ مکمل ہو رہا تھا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی جو فیملی تھی یا ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ ان 2 گھروں کے کیئر ٹیکرز تھے۔ اچھا،
جو بعد میں مرور زمانہ کے ساتھ وہ دونوں گھر جو ہے نا وہ یتیم گھر جو تھے ان کی دیواریں گر گئی یا جو بھی وہ پھر ایک بڑا گھر بن گیا. جب رسول اللہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اسی جگہ پہ قیام فرمایا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی رہائش کا بندوبست 300 سال پہلے کر دیا تھا. تو یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جو وہاں سے رسول اللہ کی دین کی دعوت کی غرض سے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حصار قسطنطنیہ کے لیے حصار جہاد میں ہوتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا, وہ ہے کہ دعوت دین کو لے کر وہاں سے چلے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں قسطنطنیہ کی دیوار تو کل ہم نے دیکھی, جی جی, یہ وہاں سے میرے خیال 2-3 کلومیٹر دور ہے. نہیں یہ ٹوٹل 1 کلومیٹر سے کم ہے. نہیں یہاں کیوں ہے پھر, وہاں تھے نا, یہاں کیسے آئے؟ یہاں چونکہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں یہ نیچے جو ہے نا یہ سارے کا سارا ایریا سمندر کا ایریا تھا, یہاں پہ پانی تھا. دیوار کے قریب ایک یعنی ہموار یہی جگہ تھی, یہاں پہ دفن کیا گیا. اور اس واقعے کو میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دوں. جب یہاں پہ دفن کیا گیا تو دفن کرنے کے بعد آس پاس کے جو کرسچن کمیونٹی یہاں پہ آباد تھی ان کو بتایا کہ بھائی یہ مسلمانوں کی برگزیدہ ہستی ہیں, ان کا خیال رکھنا, ان کی قبر کی بے حرمتی مت کرنا. تو یہ بات دھیرے دھیرے پھیلتی چلی گئی. پھر یہاں کی تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تکفور رات کو کھڑے ہو کے شہر کا نا نظارہ کرتا تھا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس کو نظر آیا کہ یار یہ جو ایک نقطہ ہے یہاں سے کوئی نور اٹھتا ہے جو آسمان تک جاتا ہے اور آسمان سے نور زمین کی طرف آ رہا ہے, یہ جگہ کیا ہے, کیا چیز ہے. تو اس نے اپنے وہاں کے جو اس وقت کے جو نصرانی علماء تھے, راہب تھے, ان سے پوچھوایا کہ یار جا کے چیک کرو کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جب یہاں پہ آ کے انہوں نے اس چیز کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو مسلمانوں کے جو نبی تھے ان کے قریبی دوستوں میں سے کسی ایک دوست کی خبر ہے. المہم یہ جو بڑا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے, ہاں ہاں, اس درخت کی حیثیت یہ ہے کہ جب یہاں پہ دفن کر دیا گیا, چونکہ مسلمانوں کا علاقہ تو نہیں تھا, تو یہاں پہ بطور علامت اس درخت کو لگا دیا کہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے کہ درخت کے قریب جو قبر ہے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی ہے. تو یہ اس درخت کی عمر بھی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے مدفن کے زمانے سے لے کر آج تک ہے. جب یہ قسطنطنیہ شہر فتح ہو گیا, اس جگہ کی تعین کیسی ہوئی, سلطان فاتح رحمہ اللہ نے صوفیاء کی ایک جماعت کو یعنی کہ کشف الصدور کہتے ہیں جس کو ہم, اس اعتبار سے کہا بھئی جگہ کی تحقیق کرو. تو ایک جماعت کو جگہ کی تحقیق کے لیے اور تصدیق کے لیے لگایا. پھر ان کے پیچھے اپنے جو ہے نا شاہی جواسیس مقرر کیے کہ جا کے دیکھو حضرات اچھے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جب مکمل تحقیق ہو گئی 3-4 مہینے تک, پھر اس کے بعد یہاں پہ حضرت کے شایان شان ایک مسجد تعمیر کی گئی, اوپر قبہ تعمیر کیا گیا. اور اس جگہ میں جو بنیادی طور پہ ابتدائی طور پہ جو مسجد تعمیر ہوئی تھی وہ سلطان فاتح رحمہ اللہ کے ان کے جو شیخ تھے آق شمس الدین رحمہ اللہ, انہی کے نام پہ تعمیر کی گئی, جن کا باہر کتبہ بھی لگا ہے. تو عالم اسلام میں زائرین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں 4-5 ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ زائرین آتے ہیں. اس میں سے ایک یہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے, اور یہاں پہ جو ہے نا سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ اس جگہ کی تھوڑی بہت تاریخ ہے. اللہ اکبر. جی نیلمی صاحب نے ایسی تاریخ بتائی ہے تو اللہ اکبر, بہت میرا خود ایمان تازہ ہو گیا. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے. آپ جب بھی ترکی آئیں, استنبول آئیں, تو صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دینا نہ بھولیے گا. یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل ساتھ قدیم زمانے کی ٹوٹی لگی ہوئی ہے, لوگ برکت کے لیے اس سے پانی پیتے. اور یہ جو درخت ہے یہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. یہ مزار ہے, یہ درخت لگا ہوا ہے, اس کو درخت کو یہ دیکھیں اس طرح احاطے میں بند کیا ہوا ہے. یہ صرف درخت کی حفاظت کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ یہاں پر یہ نل لگا ہوا ہے. یہ کھولیے گا ذرا اس کو, یہ دیکھیں لوگ برکت کے لیے اس سے پانی پیتے ہیں, خواتین بھی مرد بھی, اور کوئی دیکھیں یہاں پر رش نہیں ہے. جو پہلے آئے گا وہ پہلے پانی پیے گا. یہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ومن الماء كل شيء حي. ہاں, پانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ ایک جب آپ آئے نا تو جو اکابر صحابہ سے منسوب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی برکت والی ہوتی ہیں. اس درخت کے پاس بھی آئیں, اس کی بھی زیارت کریں اور پانی یہاں سے ضرور پئیں. مجھے پیاس نہیں لگ رہی تھی لیکن میں نے لازمی پیا ہے یہاں پر. یہ دیکھیں, اللہ اکبر. یہاں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف جاتے ہیں. یہاں سے یہ راستہ ہے. یہ جو قبہ ہے, یہ قبہ مزار کے اوپر ہے نا, یہ بالکل وسط میں ہے. یہاں سے جاتے ہیں اور پھر اور قبور بھی ہیں. پھر گھومتے ہوئے وہاں سے نکل کے آپ یوں آ جاتے ہیں. یہ ابو ایوب انصاری مسجد ہے. یہ اس کے مینار ہے جو کبریائی پر ڈھال ہیں.
یہ آج شمس الدین جو ہے نا سلطان فاتح رحمہ اللہ کے شیخ کا نام ہے جو ان کے بزرگ تھے. ابو ایوب الانصاری برادن کی قبر میں یعنی 784 عیسوی میں 784 عیسوی میں 52 ہجری میں ٹھیک ہے. سندھی سونگا یعنی کہ اس کا انکشاف کیا گیا 1453 میں ہجری میں. اچھا ٹھیک ہے نا جی. کس چیز کا؟ قبر کا انکشاف قبر کا یعنی کہ تھی تو تھی لیکن بزرگوں نے پھر کشف صدور کے ذریعے بھی انکشاف پہلے پتہ نہیں تھا اتنا. جی کہ ہجری بنتا ہے آپ کی طرح سے ہجری ہے. 5 سال کا تھا 1453 میں استنبول فتح ہوا اور یہ تعمیر ہوئی 1459 میں. یہ آپ کا وضو خانہ بھی وہ ہے مطلب یونیک ہے. یہ ساری ترکی مساجد میں ایسے ہی ہے. یہ ساری قبریں دیکھیں. پورا 4 کلومیٹر کا علاقہ قبرستان ہے. اچھا